رسول المحبة رسول السلام رسول الله حبيب الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے، تیرا دم گرمی محفل نہیں ہے، اور گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. سامعین و ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں روحانی مسائل اور ان کا حل، اور میں ہوں آپ کا میزبان مقصود علی شاہ. یہ ہفتہ وار پروگرام تکبیر ٹی وی کے برمنگھم اسٹوڈیو سے آپ کی سماعتوں اور آپ کی بصارتوں کی نظر کیا جاتا ہے. اور جیسا آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کا بنیادی مقصد تربیت نفس ہے اور اصلاح نفس ہے. ناظرین، جیسا آج جب ہم اپنے روحانی المیوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور جب اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں تارانے والے مختلف روحانی خلا جب ان کا تذکرہ کرتے ہیں، تو آج کے انسان کا سب سے بڑا المیہ اس کی دینی سطح پر، اس کی روحانی حوالے سے اور اس کے قلب و ذہن میں جو المیہ سب سے زیادہ رچا بسا نظر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ آج کا انسان تشفی محسوس نہیں کر رہا، تسلی اور اطمینان قلب اور سکون کی وہ دولت جو نہ صرف یہ کہ ہر دولت سے بڑی دولت ہے، بلکہ انسان کی جتنی بھی مساعی اور کوششیں ہیں اور جتنی بھی انسان کی جد و جہد ہے، جب اس کا منتہا اور اس کی منزل اور اس کے مقصد کا جب ہم تعین کرنے لگتے ہیں، تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ آج کے انسان کا اس کی تمام کوششوں کا بنیادی ہدف اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ اطمینان قلب حاصل کر لے، تشفی اور تسلی اور طمانینت کے ان چند لمحوں کو اپنی زندگی کا حاصل بنا لے جو اس کو بادی و نظر میں میسر نہیں ہے. اور یہی جب ہم اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ مقاصد کی جستجو میں آج کا انسان مگن ہے، اور پھر مقاصد بھی انسان کے طرح طرح کے ہیں، اور پھر روحانی المیہ یہ بھی ہے کہ ان مقاصد اور ان خواہشوں اور ان خوابوں کی کوئی انتہا بھی نہیں ہے. ایک مقصد جب ہمارا پورا ہوتا ہے تو اس سے ایک اور بڑا مقصد چٹان کی طرح ہمارے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور وہ بھی اس بات کا داعیہ اور تقاضا کر رہا ہوتا ہے کہ ہم اس کو بھی حاصل کر لیں. اور پھر جب دوسرے مقصد کو حاصل کر لیا جاتا ہے تو ایک تیسرا مقصد سامنے ہوتا ہے. مقاصد کی جستجو میں آج کا انسان اپنی ساری کوششوں اور اپنی ساری مساعی اور اپنی ساری جستجو کو صرف کر رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم اس کی انفرادی اور اس کی اجتماعی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو اس کی زندگی میں سکون کا خلا ہے، اور اس کی زندگی سکون کے ان لمحوں سے آری ہمیں نظر آتی ہے. روحانی مسائل اور ان کے حل کے پروگرام کا بنیادی مقصد، آپ اس سے بخوبی آگاہ ہیں کہ یہ ایک تربیت کا پروگرام ہے، اور تربیت نفس اور اصلاح نفس کا پروگرام ہے، اور جس کا منتہا اور مقصد یہی ہے کہ انسان کو اس کے اصل مقصد کی طرف لایا جائے، اور اس کو اس کی جو بنیادی تلاش ہے، یعنی سکون کے لمحات کی تلاش اور طمانینت کی چند ساعتوں کی تلاش، وہ اس کو نصیب ہو پائے. عالم اسلام کے ممتاز روحانی پیشوا اور مسند نشین طریقت حضرت صاحبزادہ پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری دامت برکاتہ العالیہ اس پروگرام میں ہمارے مہمان خاص ہوتے ہیں، اور اپنے ارشادات عالیہ اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں نوازتے ہیں. انشاءاللہ کہ پیر صاحب کی گفتگو آج کے اس پروگرام کا بھی خاصہ رہے گی، اور آپ کے ارشادات گرامی سننے کی ہم انشاءاللہ سعادت حاصل کریں گے، اور یقینی طور پر اس سے ہماری روحانی تقویت اور روحانی بالیدگی اور اندر کے انسان اور من کی دنیا کی طمانینت اور سکون کا سامان ہوگا، جو کہ اس پروگرام کا بنیادی مقصد بھی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو گزارش ہمیں پروگرام کے ابتدائی لمحات میں آپ تک پہنچانی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ کوشش یہ ہونی چاہیے ہماری کہ ان لمحات کو جب روحانی مسائل اور
تمانیت قلب اور اصلاح نفس اور اصلاح باطن کے باب میں جب شیخ طریقت کی بات ہو رہی ہو تو کوشش یہ کی جائے کہ پورے اطمینان قلب کے ساتھ اور پوری دل جمعی کے ساتھ اور پورے وجدان کو بیدار رکھتے ہوئے اس گفتگو کو سنا بھی جائے، اس کو اپنے دلوں میں جگہ بھی دی جائے. اور جیسا ہم اس پروگرام کے ابتدا میں بتا دیتے ہیں کہ بنیادی مقصد جو کہ تربیت نفس ہے، اصلاح نفس ہے، اصلاح باطن ہے اس پروگرام کا، تو کیوں نہ ایسا ہو کہ ان لمحات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اپنے من کی دنیا کو سنوارنے کا اہتمام کریں. انشاءاللہ آج بھی ہم کیول پیر صاحب کی گفتگو سنیں گے. ٹی وی کی اسکرین پر نمبر دے دیا جائے گا اور جس پر اگر آپ کال کریں گے تو براہ راست آپ کا کوئی بھی مسئلہ روحانی حوالے سے اور روحانیت کے حوالے سے اگر کوئی بھی آپ کا سوال ہوگا یا کوئی مسئلہ ہوگا یا کوئی دقت اور پریشانی ہوگی تو انشاءاللہ وہ کیول پیر صاحب کے ساتھ آپ شیئر کرنا چاہیں گے. تو ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کا یہ پیغام ہم اسی پروگرام کے دوران ہی پیر صاحب کی خدمت میں پیش کریں اور پیر صاحب اس حوالے سے یقینی طور پر آپ کو کوئی تلقین، کوئی نصیحت یا کوئی عمل یقیناً آپ کو تجویز فرمائیں گے. یہ سلسلہ تو ظاہر ہے روحانی مسائل اور ان کے حل کے ضمن میں جاری رہتا ہے، لیکن بنیادی مقصد ایک بار پھر میں اس پروگرام کا جو متعین کیا گیا ہے اس کا تذکرہ کر دوں کہ بنیادی مقصد یہ ہے کہ تربیت نفس ہو سکے، اصلاح باطن ہو سکے اور شیخ طریقت کی گفتگو سے آپ کے من کی دنیا کے سنورنے کا اہتمام ہو سکے. ہمارے من کی وہ دنیا جو بے سکونی سے دوچار ہے، بے اطمینانی سے دوچار ہے اور یکسوئی ہمیں نصیب نہیں ہے. ہمارا ذہن منتشر ہے، ہمارا دل انتشار اور فشار کا شکار ہے اور پہلو میں دھڑکنے والا یہ دل جو انسان کے پورے وجود پر حکمرانی کرتا ہے، لیکن ایک ایسے روحانی المیے سے آج کا انسان گزر رہا ہے کہ یہی دل مطمئن نہیں ہے. دل اپنے اندر ہزاروں وہ سوالات رکھتا ہے جو کہ انسان کے ذہن کو بھی بے چین کرتے ہیں اور انسان کی پوری زندگی اور زندگی کا ہر پہلو اس سے متاثر ہوتا ہے. تو روحانیت کے باب میں جو تربیت آپ کی جاتی ہے اس پروگرام کے دوران، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے من کی دنیا سنور بھی سکے، اس کی اصلاح بھی ہو سکے اور پیر صاحب کے ارشادات عالیہ سے اور ملفوظات گرامی سے آپ اپنی روحانی تقویت اور اپنی روحانی بالیدگی کا بھی اہتمام کر سکیں. یہ بنیادی اس پروگرام کا خاصہ اور مقصد ہے. اور اسی ضمن میں ہم جن چند اہم امور کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراتے ہیں، انشاءاللہ پیر صاحب کی گفتگو تو ہم سنیں گے اس پروگرام میں صرف آپ کی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے اور اس پروگرام کو سب کے لیے زیادہ سے زیادہ مفید بنانے کے لیے ان چند چیزوں کو ایک بار پھر میں دہرا دیتا ہوں. ایک تو بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک دینی تعلق اور ایک روحانی تعلق استوار ہو جائے. آپ ایک اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں، آپ اپنی ایک خواہش یا اپنی کسی دقت اور کسی الجھن کا اظہار کرتے ہیں، تو جو یہ پروگرام ہے روحانیت اور روحانی مسائل کے حل کا پروگرام، اس کا مقصد صرف یعنی اس قدر محدود نہیں ہوتا کہ آپ کا وہ مسئلہ فوری طور پر حل کر لیا جائے اور اس کے بعد آپ اور اس پروگرام کے جو مسند نشین ہیں درمیان کا کوئی تعلق استوار نہ ہو. یہ بات یوں نہیں ہے، بلکہ بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی سوال کریں، جب اپنا کوئی مسئلہ بیان کریں تو ایک روحانی تعلق اور ایک روحانی رشتہ بھی ایک ایسا استوار ہو جائے جو بڑا مستحکم ہو. یہ زندگی کی روا روی میں اور زندگی کے چل چلاؤ میں بے شمار مقامات پر انسان کو دقتوں سے سابقہ پڑتا ہے اور الجھنوں سے واسطہ پڑتا ہے انسان کا. تو کیا ہر وقت ایسا ہوگا کہ ہر الجھن کے نتیجے میں آپ کو ایک ٹیلی فون کال کرنی پڑے گی، آپ کو ایک سوال کرنا پڑے گا، آپ کو ایک مسئلہ بیان کرنا پڑے گا اور کہ پیر صاحب اس حوالے سے آپ کی تشفی اور تسلی فرمائیں گے؟ یوں نہیں ہے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس نوعیت کا ایک تعلق اور ایک رشتہ اور ایک ایسا بندھن استوار ہو جائے جو صبح و شام قائم رہے اور آپ کے ساتھ ہمیشہ وہ رشتہ مربوط رہے. آپ کا اس پروگرام سے کہ پیر صاحب کی ذات سے آپ کا ایک رشتہ مستحکم طور پر مربوط اور مضبوط رہے، تاکہ آپ کو زندگی کے ہر قدم پر اور زندگی کی روا روی میں چلتے ہوئے یہ نہیں کہ ہر الجھن پر آپ کو یہ ضرورت محسوس ہو کہ اب آپ نے رابطہ کرنا ہے. جب رابطہ مستقل ہوگا، جب رابطہ مسلسل ہوگا اور جب یہ جو ٹیلی فون کال ہے جب ایک روحانی بندھن میں بن جائے گی
اور روحانی تعلق ایک استوار ہو جائے گا اور ایک دینی رشتہ اور ایک روحانی رشتہ جب قائم ہو جائے گا تو پھر آپ کو اس بات کی چندنا ضرورت نہیں رہے گی کہ آپ نے اپنے کسی مسئلے کے لیے فوری طور پر رابطہ کرنا ہے. رابطہ تو پہلے سے ہی قائم ہوگا. تو یہ وہ بنیادی خاکہ اور بنیادی تفہیم ہے جو ہم اب تک اس پروگرام کے حوالے سے پہنچانا چاہتے ہیں. اور میں یہ ضرور اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ کلو پیر صاحب کی گفتگو تو انشاءاللہ چونکہ پہلے بھی آپ سنتے ہیں اس پروگرام میں اور ابھی چند لمحوں میں انشاءاللہ کلو پیر صاحب کی گفتگو سے ہمارے دامن مالا مال ہوں گے. لیکن لازمی طور پر اس بنیادی ہدف کو، بنیادی مقصد کو اور روحانی مسائل اور ان کے حل کے اس پروگرام کے بنیادی خاصہ کو آپ اپنے ذہنوں میں، اپنے دلوں میں جگہ دیں، قائم رکھیں. اور اس کے لیے پھر جو ہم تجویز کرتے ہیں صحبت شیخ. آج جب یہاں برطانیہ میں بستے ہوئے یا یورپ میں بستے ہوئے ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں اور پھر وہی اسی طرف آپ کو اگر چند لمحوں کے لیے لے کر جاؤں کہ آج کا انسان بے اطمینان کا شکار ہے، بے سکونی کا شکار ہے، ذہنی اور قلبی انتشار اور فشار کی ایک ایسی کیفیت ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہر وقت کسی نہ کسی دائرے میں محسوس کرتا ہے اور یوں لگتا ہے جیسے وہ ایک غیر مرئی حصار میں آپ خود محسوس کرتے ہوں گے. اور اگر آپ چند لمحوں کے لیے اپنا جائزہ لیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ بے شمار ہماری زندگی کے اندر وہ غیر مرئی حصار ہیں جو قائم ہو چکے ہیں. ہمیں نظر نہیں آتے وہ حصار. میں انشاءاللہ پیر صاحب سے بھی اس حوالے سے یقیناً جو تلقینی کلمات ہوں گے وہ لوں گا اور آپ تک پہنچاؤں گا. لیکن پیر صاحب کی گفتگو سے پہلے اگر آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پر اور قلبی طور پر اس حوالے سے اپنے آپ کو تیار کر لیں اور اپنے آپ کو آمادہ کر لیں کہ صورتحال یہ ہے کہ بے شمار وہ غیر مرئی حصار ہیں، یعنی ایسے المیے اور ایسے دائرے اور ایسے زاویے اور ایسے یوں طرح کی الجھنیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، غیر مرئی ہیں اور حصار ہیں، ہمارے پاؤں میں بیڑی بن گئی ہیں. روحانی حوالے سے ہم ترقی اور تشفی نہیں کر رہے. بہت کچھ ہم جمع کر لیتے ہیں لیکن طمانیت قلب ہمیں میسر نہیں ہے. آنکھوں کی ٹھنڈک محسوس نہیں ہوتی اور ذہن جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے. دل بے سکونیوں سے دوچار ہے. تو یہ وہ سارے غیر مرئی حصار ہیں، وہ حصار اور وہ بندھن اور وہ قیدیں اور وہ زنجیریں جو موجود تو ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتی. یہ وہ ہماری روحانی زندگی کا خلا ہے جس سے واسطہ پڑا ہوا ہے آج کے انسان کو، اور جس کے نتیجے میں ظاہر ہے جب ایک انسان دائروں میں ہی گھوم رہا ہو، جب زندگی حصار میں ہی بندھی ہوئی ہو، تو کیسے اس کے لیے ممکن ہوگا کہ وہ آزادی اور طمانیت اور سکون اور ایک جو یکسوئی کے لمحات ہیں ان کو حاصل کر سکے. تو یہ وہ سارے المیے ہیں جن سے انسان گزرتا ہے. تو اس لیے ہم یہ کوشش کرتے ہیں اور روحانیت اور روحانی مسائل اور ان کے حل کے پروگرام کے ضمن میں یہی بات آپ کو بتاتے بھی ہیں کہ بالکل اگر اس کا یہ محدود مقصد یا ہدف متعین ہو تو پھر ظاہر اتنی بڑی شخصیت کو زحمت دینا، ان سے وقت لینا اور ان کا وقت آپ کے لیے وقف کرنا یہ شاید اتنا زیادہ مناسب نہیں ہوگا. لیکن چونکہ اس کی وسعت، اس کے اندر وسعت بہت زیادہ ہے اور اس کا ہدف جو متعین کیا گیا ہے وہ بڑا عالی شان ہے اور بڑا بلند ہے. تو جب ہم اس طرف جا کر دیکھتے ہیں اور اس پروگرام کو اگر اس کی حقیقت اور اس کی گہرائی اور اس کی گہرائی میں جا کر جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر بات بھی سمجھ آتی ہے. پھر پیر صاحب کے وقت کا جو مصرف ہے وہ بھی ہمیں سمجھ آتا ہے. تو میں یہ ضرور اپنے ناظرین سے چاہوں گا آج چونکہ مجھے موقع ملا کہ چند باتیں آج کے پروگرام کے حوالے سے میں آپ سے کر سکوں پیر صاحب کی گفتگو سے پہلے، تو میں یہ ضرور چاہوں گا کہ اس پروگرام کو جو روحانی مسائل اور ان کے حل کا پروگرام ہے اس کو اسی تناظر میں دیکھا جائے. اور جب اس تناظر میں آپ اس پروگرام کو دیکھیں گے اور اس کا منتہا اور اس کا مقصد اور اس کا مطلب اگر اس انداز میں متعین کریں گے تو یقینی طور پر جو اصلاح باطن اور تربیت نفس اور اصلاح انسان کا جو بنیادی ہدف ہے وہ ہم کسی حد تک حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے. اسی ضمن میں ایک بار پھر آپ کی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے یہ ضرور گزارش کروں گا کہ جو تعلق آج ایک ٹیلی فون کال کے ذریعے آپ پیر صاحب سے یا روحانی مسائل اور ان کے حل کے ساتھ اپنے وہ ایک تعلق استوار کر رہے ہیں، ایک رشتہ قائم کر رہے ہیں اور ایک بندھن باندھ رہے ہیں، تو یہ ایک مستقل نوعیت کا ہونا چاہیے
اور اس سب سے بڑا فائدہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو ہی ہوگا یقینی طور پر، جب ایک مستقل بندھن اور ایک تعلق اور ایک رشتہ جب استوار ہوتا ہے تو پھر وہ راستے کی جو چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں ہوتی ہیں اور صبح اور شام کی جو الجھنیں ہوتی ہیں، پھر ان کا حل خود بخود ساتھ ساتھ تجویز ہوتا رہتا ہے۔ تو اس لیے جو صحبت شیخ کی ضرورت پر بھی جب تصوف میں بات کی جاتی ہے اور جب شیخ طریقت بھی آپ بتاتے ہیں کہ اس چیز کی ضرورت، آج اگر ہم یہاں پر برطانیہ اور یورپ میں بستے ہوئے اپنی دینی زندگی اور اپنی روحانی زندگی کا اگر جائزہ لیں تو ہماری زندگی کے اندر جو بے شمار خلا ہیں، ان میں ایک بڑا خلا ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آج کے انسان کو یہاں اس ماحول میں جیتے ہوئے، اس ماحول میں اپنی زندگی بتاتے ہوئے صحبت شیخ کے لمحات بڑے کم میسر آتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پھر یہ زندگی کے اندر ایک خلا بن جاتا ہے۔ اپنی زندگی کے اندر گزرتی اور ڈھلتی ہوئی زندگی کے اندر ایک کمی، کجی اور ایک نقص کی صورت میں پھر ہماری زندگی پر یہ چیز نقش ڈالتی ہے، اور پھر اس کا نتیجہ ظاہر ہے وہی نکلتا ہے کہ انسان ذہنی اور انسان قلبی طور پر انتشار، فشار اور افتراق کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جو اس کے من کی دنیا ہے، اس کے من کی دنیا آباد نہیں ہو پاتی۔ تو یہ میں ضرور گزارش کروں گا کہ اس پروگرام کی اور اس نشست کی جو روحانی وسعت ہے اس کو آپ ہمیشہ قائم اور دائم رکھیں، اور اپنے ذہنوں میں اور اپنے دلوں میں اس کو ضرور آپ بیدار رکھیں، تاکہ بنیادی طور پر اس پروگرام کا جو مقصد ہے زیادہ سے زیادہ فائدہ آپ کو حاصل ہو، آپ کی تربیت باطن ہو سکے، اصلاح باطن ہو سکے، اور جو من کی دنیا ہے اس کو سنوارنے کا اہتمام ہو سکے۔ اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ جو آپ کا رشتہ اور آپ کا بندھن اور یہ جو تعلق خاطر آپ کا قائم ہو رہا ہے روحانی حوالے سے، اس کی عمر صرف پروگرام تک محدود نہیں ہونی چاہیے، یہ چند لمحوں کا تعلق نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ایک مستقل رشتہ، ایک مستقل تعلق اور ایک مستقل بندھن ہونا چاہیے مستحکم بنیادوں پر۔ ویسے بھی جو ہمارا دین کا تعلق ہوتا ہے اور جو روحانیت کا تعلق ہوتا ہے اس کی بنیادیں بڑی گہری ہوتی ہیں، وہ دنیا اور آخرت کے سارے معاملات کو نہ صرف حاوی ہوتا ہے بلکہ ان میں مؤثر بھی ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی افادیت اور اس پروگرام سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے یہ بڑا لازم ہے کہ جب ہم قلعہ پیر صاحب کی گفتگو سنیں اور جب ہم اپنا کوئی مسئلہ بیان کریں اور اس مسئلے کا حل ہم چاہیں کہ پیر صاحب ہمارے لیے تجویز کریں، تو یہ میں ضرور گزارش کروں گا کہ اس چیز کو اگر آپ مد نظر رکھیں گے کہ تعلق مستقل کا تعلق بنے، رشتہ اپنی ساری وسعتوں کے ساتھ موجود ہو، اور یہ بندھن اس انداز میں اگر قائم اور دائم ہو کہ نہ صرف یہ کہ آپ نے کو اپنا مسئلہ بیان کر دیا، اس مسئلے کے لیے کہ پیر صاحب نے آپ کو کوئی تلقین ارشاد فرما دی، کوئی نصیحت فرما دی، کوئی عمل آپ کو تجویز فرما دیا، ظاہر ہے آپ کا وہ مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن پھر وہی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ مسئلے جو زندگی کی رواروی میں ہمیں درپیش ہوتے ہیں، یہ مسئلے تو ہمیں قدم قدم پر آتے ہیں۔ آج ایک مسئلہ اگر آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں بیدار ہے، ہو سکتا ہے کل ایک نیا مسئلہ آپ کے سامنے ہو، پرسوں ایک اور مسئلے سے دوچار ہو۔ کیا ہر دن کے ساتھ اور ہر شام کے ساتھ اپنے ہر مسئلے کے لیے آپ کو ضرورت پڑے کہ آپ فون کریں، پیر صاحب کو بیان کریں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مستقل تعلق اگر استوار ہو جائے، ایک ہمیشہ کا رشتہ اور بندھن اگر قائم ہو جائے، تو پھر آپ کے مسئلے اس رشتے وہ جو ہوگا تعلق اور رشتہ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ جڑتے جائیں گے، آپ کو اس چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور پیر صاحب سے بھی انشاءاللہ اس حوالے سے ہم رہنمائی حاصل کریں گے۔ اور دوسری جو میں گزارش کر رہا تھا، بے شمار غیر مرئی حصار ہیں ہماری زندگی میں، یہاں برطانیہ اور یورپ میں بستے ہوئے، تو یہ جو غیر مرئی حصار ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے لیکن ہمارے پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ہمیں کوئی راستہ سجھائی نہیں دیتا، ہم طمانینت قلب حاصل نہیں ہے، یہ جو غیر مرئی حصار ہیں، یہ جو ایک رشتہ مستقل بندھن اور تعلق قائم ہوگا، تو یہ جو غیر مرئی حصار ہیں اور یہ جو غیر مرئی دائرے ہیں جن کے اندر ہم بندھے ہوئے ہیں، یہ خود بخود کھلتے جائیں گے، آپ کی زندگی آسانیاں آپ کی زندگی کو میسر آتی جائیں گی۔ چلو پیر صاحب خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا کہ عالم اسلام کے ممتاز روحانی پیشوا اور مسند نشین طریقت حضرت صاحبزادہ پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری دامت فیوزہم برکاتہم علیہ موجود ہیں۔ پیر صاحب کو سلام پیش کر کے انشاءاللہ آج کی گفتگو کا باقاعدہ آغاز بھی کرتے ہیں۔ السلام علیکم پیر صاحب۔ بڑی کرم نوازی، آپ نے وقت نکالا۔ میں پیر صاحب ابھی یہی ذکر کر رہا تھا آپ کی تشریف آوری سے پہلے کہ
اس پروگرام کی نوعیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کیونکہ چند ایک جملے اس پر آپ تھوڑے ارشاد فرما دیں گے تو تفہیم ہو جائے گی. میں ذکر رہا تھا کہ اگر اس کو صرف آپ کا ایک مسئلہ ہو، اس مسئلے کے حل کے لیے پیر صاحب سے آپ کوئی تلقین کے لیے عرض کریں، وہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے، تو یہ جو تعلق ہے یہ بڑا ایک، میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کے حوالے سے بڑا ایک محدود اس کا خاکہ ہے، بلکہ اس کی وسعتیں اور جو بنیادی مقصد. پھر میں نے یہ ناظرین کو بتا رہا تھا کہ اتنے بڑے مسند نشین طریقت کو زحمت دینا، ان کے وقت کا یہ کوئی صحیح مصرف نہیں ہوگا اگر ہم صرف اتنا ہے کہ کوئی پریشانی ہے آپ کو بیان کر دیں، مسئلہ حل ہو گیا اور تعلق ختم، تو یہ مصرف نہیں ہوگا. اور پھر میں ذکر کر رہا تھا کہ بے شمار جو نظر نہیں آتے ہمیں حصار زندگی کے لیکن موجود ہیں، ان میں ہم جکڑے ہوئے ہیں. کچھ آپ ارشاد فرمائیں جناب اس حوالے سے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. کسی حد تک آپ کی بات ٹھیک بھی ہے، لیکن جو آدمی بیمار ہوتا ہے جب بھی آپ اس کو موقع دیں گے تو وہ اپنی بیماری کا ذکر کرے گا، اور جس آدمی کو بھوک لگی ہوگی جب بھی آپ اس سے مطالبہ کریں گے کسی بھی حوالے سے تو وہ پہلے اپنا مطالبہ رکھے گا. تو یہ بھی ایک رحمت ہے کہ آپ کسی ذریعے سے کسی ایسے منصب پر پہنچ جائیں، کسی ایک ایسی ذات تک پہنچ جائیں، کسی ایک ایسے ذریعے تک پہنچ جائیں جو آپ کے لیے آگے چل کر ہدایت کا ذریعہ بن جائے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کا ذریعہ بن جائے. بلکہ اس پر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے تو بڑی خوبصورت بات یہ کہی کہ مرشد کامل ایسا ہوئے جیڑا دو جگ خوشی بھی کھاوے. بات آپ کی بہت خوبصورت ہے، لیکن جس دور سے ہم گزر رہے ہیں بہت سارے لوگوں کو دین کے بارے میں آگہی نہیں ہے، واقفیت نہیں ہے، اور ایک عام تاثر یہ ہے کہ جب حکیم بھی جواب دے جائیں، ڈاکٹر بھی جواب دے جائیں، اکثر ہم نے ڈاکٹروں سے سنا ہے کہ بھئی اب تو کوئی اللہ والوں کے پاس جاؤ، کوئی اللہ اللہ کرو، کوئی اب بات ختم ہو گئی ہے. لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بات ختم نہیں ہو رہی ہوتی، شروع ہو جاتی ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو تھیم آپ دے رہے ہیں وہ تو بہت خوبصورت ہے، لیکن ظاہر ہے اگر کوئی اس مقام تک پہنچا ہو تو پھر اس کو یہ تھیم کی سمجھ آئے گی. لیکن اب ایک بہانہ بن گیا ہے، ایک ذریعہ آپ کو مل رہا ہے کہ آپ اپنے کسی ذاتی مسئلے پر، کسی ذاتی معاملے پر الجھے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرماتا ہے اور آپ کی رہنمائی ہو جاتی ہے اور آپ کسی ایسے شخص تک پہنچ جاتے ہیں، کسی ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں سے آپ کے لیے ہدایت کی راہیں کھل رہی ہوتی ہیں. ایک بات جو آپ فرما رہے تھے اس میں میں اضافہ یہ کروں گا، ہاں جب اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت حاصل ہو جائے، آپ کی مشکل آسان ہو جائے، تو پھر اظہار تشکر کے طور پہ، تحدیث نعمت کے طور پہ، اپریسیشن کے طور پہ، کہ اگر کسی نے آپ کے لیے محبت کے دروازے کھولے اور آپ سے اظہار محبت کیا اور اظہار ہمدردی کی، ہوتا تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی آپ کے لیے ذریعہ بن جاتا ہے تو آپ اس کو احسان فراموشی سے نہ واپس جواب دیں، بلکہ فرمایا حال جزاء الاحسان الا الاحسان. اگر کوئی آپ سے بھلا کرتا ہے تو آپ بھی اس سے بھلا کریں. اور جو دعوت دین ہم لے کر نکلے ہیں اس میں ہمارے ساتھ یہی بھلا ہے کہ آپ ہماری کاز کو سمجھیں، ہمارے پروگرام کو دیکھیں، ہم کیا چاہتے ہیں، اور ہماری چاہت تو ظاہر ہے بارہا پیش کی ہے، وہ تحریک تکبیر ہے کہ خدا کی کبریائی کا وہ اعلان جو مسلمان ہوتے ہی، بلکہ مسلمان ہونے کے لیے جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں اس سے ہی آغاز ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بات انتہائی خوبصورت ہے کہ اتنا چھوٹا تعلق نہ بنایا جائے. میں آپ کی قطع کلام کی معافی چاہتا ہوں، میں یہی ذکر کر رہا تھا کہ اگر یہ تعلق مستقل ہو پیر صاحب، اور اس حوالے سے ظاہر آپ رہنمائی فرما دیں، تعلق اور مستقل ہو تو یہ جو ہمیں آئے دن چھوٹی چھوٹی پریشانیاں ہوتی رہتی ہیں، تو کیا یوں پیر صاحب ہوتا ہے روحانی حوالے سے کہ اگر تعلق مستقل ہے تو یہ پریشانی از خود ختم ہوتی رہیں اور
تشفی اور اطمینان کے لمحات ملتے رہیں؟ نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. جب آپ راہ حق پہ چل رہے ہوتے ہیں، جیسے یہ طریقت کا نظام ہے، اب اس طریقت کے نظام کی اصل جو ہے وہ ہے ہی شریعت. اور شریعت کی روح کیا ہے؟ قرآن و سنت کا حسن امتزاج. دوسرے الفاظ میں سر تا پا جو سراپا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس فیوز و برکات کو حاصل کرنے کا جو عمل ہے اور اس پر پہرا دینے کا جو عمل ہے، وہ شریعت سے شروع ہوتا ہے اور طریقت پر جا کر اپنے کمال کو جا پہنچتا ہے. اور طریقت سے پھر جو ایک خاص کرم ہوتا ہے، حقیقت آشنا ہونی شروع ہو جاتی ہے. لیکن اس سے پہلے ایک نور نصیب ہوتا ہے جس کو عرفان کہتے ہیں. وہ جو معرفت کا نور ہے وہ طریقت سے ملتا ہے اور طریقت شریعت سے پھوٹتی ہے. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ بندہ اپنے پروردگار کے وصل کے حسن میں غسل کرتا ہے، اور پھر فنا فی المرشد سے ہوتا ہوا، فنا فی الرسول سے ہوتا ہوا، فنا فی اللہ تک پہنچتا ہوا بقا باللہ کی منزلوں کو طے کرتا ہے. یہ جو فنا فی المرشد ہے، یہ ایک کڑی ہے جو بندے کو نفس کی غلامی سے نجات دلا کر رب کی بندگی میں لاتی ہے، اور رسالت تک پہنچنا ہی اصل کام ہے. اب جو اس میں فنا فی اللہ اور بقا باللہ کی منزلیں ہیں وہ از خود طے ہو جاتی ہیں جب آپ کا تعلق اور آپ کی کڑی اس کڑی سے مل گئی جو کڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہوئی ہے. تو اس کے بعد اگلا جو مرحلہ ہے، اب اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. آپ نے اپنے آپ کو مرشد کی بارگاہ پیش کر دیا، اور مرشد نے آپ کو بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا. اور بارگاہ رسول میں پہنچنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اب صرف درجات کا معاملہ باقی رہ گیا. جو آپ کی اصل بات ہے وہ آپ نے پا لی ہے. رسول کو پا لینا دراصل خدا کو پا لینا ہے. اب یہ درجات ہیں کہ آپ پہلے درجے سے اگلے درجے میں جا رہے ہیں، اس سے اگلے درجے میں جا رہے ہیں، اور اس سے بھی اگلے درجے میں جا رہے ہیں. تو بحیثیت مجموعی آپ جب بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے تو آپ اللہ تک پہنچ گئے. ماشاءاللہ. جی ناظرین، مسند نشین طریقت حضرت صاحبزادہ پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری زیب سجادہ دربار عالیہ حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ کی گفتگو اور آپ کے ارشادات علیہ ہم سن رہے ہیں. ٹی وی کی اسکرین پر اس وقت نمبر دے دیے گئے، اور اگر کوئی بھی مسئلہ ہے، چونکہ روحانی مسائل اور ان کے حل کا یہ پروگرام ہے اور روحانیت کے حوالے سے بھی گفتگو ہوتی ہے، تو آپ کوئی بھی اگر مسئلہ ہے اور وہ بیان کرنا چاہیں پیر صاحب کی خدمت میں، تو آپ کی ٹیلی فون کالز لی جائیں گی اور آپ کا پیغام ہم کوشش کریں گے کہ پروگرام کے دوران ہی پیر صاحب کی خدمت میں پیش کر دیا جائے. حضرت، میں پروگرام کے آغاز میں سوچ رہا تھا کہ آپ سے تھوڑا معلوم کروں گا کہ یہ جو ہمارے دین میں اور ہمارے تصوف میں اخلاص کی تعلیم دی جاتی ہے ہر عمل میں، یہ ویسے تو بڑا ایک سادہ سا لفظ لگتا ہے اور کوئی اتنا مشکل نہیں لگ رہا تھا. جب میں نے غور کیا اس پر تو پتہ چلا کہ ہر عمل میں ہر عمل کو اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو پھر سے بڑا ایک مشکل امر ہے کہ اگر نہیں ہے اللہ کے لیے تو وہ قبول ہی نہیں ہے. نہ نماز، نہ روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، جو کچھ بھی قبول نہیں. اس حد تک اخلاص جو ہے سارے عمل کو گھیرتا ہے. تو دینی زندگی میں اور روحانی زندگی میں یہ اخلاص کم، ایک تو یہ کہ کیسے حاصل ہو، ایک مشکل امر، اور یہ کہ اس کی وسعت کتنی زیادہ ہے پیر صاحب. دیکھیں، دنیاوی زندگی میں اور دینوی زندگی میں سب سے بڑا فرق ہی اخلاص سے پیدا ہوتا ہے. اگر آپ کاروبار زندگی کے کسی گوشے میں داخل ہیں، اس کو بھی آپ اخلاص کی بنیاد پر دین بنا سکتے ہیں. اگر آپ مخلص فی اللہ ہیں اور آپ سودا بیچتے ہوئے ملاوٹ نہ کریں، جب آپ ملاوٹ نہیں کریں گے، اور ظاہر ہے آپ جو بھی سودا بیچ رہے ہیں اس کی جو قیمت ہے
وہ اس وقت تو بڑھ جائے گی نا جب آپ اس میں بہت کم قیمت کی کوئی چیز ڈال دیں گے، جی تو بظاہر تو آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، لیکن اس خوف سے کہ چونکہ اس سے اللہ بھی ناراض ہوگا اور اللہ کی مخلوق کو بھی نقصان ہوگا، تو آپ اس سے باز آ گئے. تو یہ عمل ہی از خود آپ کو دیندار بنا رہا ہے، صحیح بات. اور وہ عبادت بھی عبادت نہیں بنتی جس عبادت کا مقصد اللہ کی رضا نہ ہو. اخلاص ایک ایسی نعمت ہے جو کھرے اور کھوٹے میں تفریق پیدا کر دیتا ہے اور انسان کو پستیوں سے اٹھا کر جی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے. اور پھر کہنا نہیں پڑتا، مانگنا نہیں پڑتا، تقاضا نہیں کرنا پڑتا، بلکہ آج خود ایک پروسیس جاری ہو جاتا ہے. اب کتنے اخلاص سے اور کس قدر پرخلوص طریقے سے کوئی عمل کر رہے ہیں. صحیح. ہمارے ہاں جو تخصیص ہے کہ یہ دین ہے، یہ دنیا ہے، یہ دکان ہے، یہ کاروبار ہے، یہ مسجد ہے، یہ امامت ہے، یہ حجرہ ہے، جی یہ شب بیداری ہے، یہ دنیا داری، یہ جتنی اس میں ہم نے تفریق کی ہے ہم نے آج خود پیدا کر دی ہے. صحیح. آپ مصلی امامت پہ ہوں یا حجرہ خلوت میں ہوں یا آپ دکان کی اپنی اس پہ بیٹھے ہوں یا آپ کسی دفتر کی کرسی پر بیٹھے ہوں، صرف اس بات میں دینداری اور دنیا داری کا پتہ چلے گا کہ آپ اس میں اپنے لیے کیا سوچتے ہیں اور اپنے اللہ کے لیے کیا سوچتے ہیں. اچھا بھی صاحب، ابھی پروگرام میں تاخیر سے ظاہر آنے کا سبب یہی تھا، اور میرا وہ سوال بھی بنتا ہے کہ آپ سے یہ میں معلوم کروں. مجھے بتایا جا رہا تھا مسلسل فون پر کہ مختلف فیملیز ہیں مختلف شہروں سے آئی ہوئی جو آپ کے پاس ہیں، بیٹھی ہوئی آپ سے مل رہی ہیں، اور ظاہر ہے روحانی حوالے سے وہ کوئی تعلیم اور تربیت حاصل کر رہے ہوں گے. پوچھنا اصل میں آپ سے یہ ہے کہ سارا دن مجھے تھا علم کے اسی نوعیت کی مصروفیت رہی، کیونکہ تبلیغی دورے سے آج تھوڑی سی فرصت کا وقت تھا، تو فرصت اس اعتبار سے کہ کہیں کسی اور شہر میں نہیں تھی، برمنگھم میں موجود تھے، تو مختلف شہروں سے آئے لوگ انفرادی طور پر اجتماعی طور پر ملتے رہے. جو پوچھنے والی بات ہے پیر صاحب کہ جو اتنے لوگ اور پھر تاخیر بھی ہوئی پروگرام میں تشریف لانے میں بھی، یہ کس طرح کی تشنگی کا اظہار کرتے ہیں؟ بنیادی یعنی ان آنے والوں کی زندگی میں کون سا خلا ہے جو وہ محسوس کرتے ہیں اور پھر آپ ظاہر ہے اس کو ان کی تلافی بھی کرتے ہیں اپنی تعلیم اور تربیت سے؟ اب دیکھیں، بہت اچھی بات آپ نے کی. دراصل آج جو چونکہ اس وقت پروگرام برمنگھم ہی میں تقریباً شروع ہو چکا ہے جس میں مجھے جی حاضر ہونا ہے، اور یہ ہمارا جو روحانی مسائل کا پروگرام ہے اس کی ٹائمنگ، اس کی ٹائمنگ اور اگلے چند پروگراموں کی ٹائمنگ میں توازن نہیں رکھا جا سکا. اب جو احباب مختلف شہروں سے آ چکے تھے ملاقات کے لیے، اور واقعی پچھلے ایک ہفتے سے جب سے میں واپس آیا ہوں، ہر روز کسی نہ کسی شہر میں پروگرام رہا، تو لوگوں کا ایک جو قلبی تعلق ہے اور لوگوں کو جو ایک پرسنل انگیجمنٹ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے جو وقت چاہیے ہوتا ہے وہ باوجہ چونکہ نہیں دیا جا سکا، کیونکہ ہمارے پیش نظر یہ تھا کہ 2 اکتوبر کو جو اس مبارک تقریبات ہو رہی ہیں اس بارے میں زیادہ سے زیادہ دوستوں تک رابطہ مہم کو آرگنائز کیا جائے. تو اس حوالے سے آج جب تھوڑا سا موقع ملا، دوستوں کو پتہ چلا کہ میں آج برمنگھم میں موجود ہوں، تو ہماری توقعات سے زیادہ فیملیز پہنچ گئیں. ان کے پرسنل ایشوز بھی تھے، ان کے دینی معاملات بھی تھے، تو
میرے لیے ممکن نہیں تھا، کیونکہ جو لوگ ہم تک پہنچتے ہیں وہ زمانے بھر کے ستائے ہوئے ہوتے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں. صحیح. کوئی ماں کے پیار کو ترسا ہوتا ہے تو کوئی باپ کی شفقت کو ترسا ہوتا ہے، کوئی بچوں کے ہاتھوں پریشان حال ہوتا ہے تو کوئی میاں بیوی کے روپ میں ایک دوسرے سے دشمنی کرتے نظر آتے ہیں. تو ہم نے ایک ایسا ہی طریقہ کار متعین کیا ہے کہ جب یہ لوگ ہمارے پاس آئیں تو وہ جو صفہ کے چبوترے پر مدینے کے تاجدار نے سروں پہ ہاتھ رکھنے کا عمل جاری کیا تھا اور اپنی شفقتوں سے نوازا تھا اور اپنی محبتوں سے نوازا تھا، اس درجے کی شفقت و محبت تو نہیں دی جا سکتی، لیکن اس کی کاپی کرنے کی کوشش تو کی جا سکتی ہے. تو اس لحاظ سے یہ بڑا ضروری تھا کہ میرے اپنے خیال میں، چونکہ آج سارا ٹائم خیال تھا کہ ادھر ہی دیں گے، تو پھر یہ روحانی مسائل کا پروگرام کا بھی ذہن میں تھا. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں ہماری وہاں بھی جو حاضری تھی اس کا بھی ایک ہی مقصد تھا، اور اس وقت جو حاضری یہاں اور اس کا بھی ایک ہی مقصد تھا کہ لوگوں تک ایک رہنمائی کا سلسلہ جو ہے نا، اور لوگوں کو دین سے قربت کا ایک جو تعلق ہے، اور لوگوں کے دلوں میں جو ایک اللہ کے پیار کی اور آمنہ کے لال کی محبت کی جو ایک کیفیت پیدا ہوئی ہے، اس ربط کو بحال رکھا جائے اور اس میں اور زیادہ سے زیادہ ان پٹ ڈالی جائے. ماشاءاللہ. جی ناظرین، عالم اسلام کے ممتاز روحانی پیشوا اور مسند نشین طریقت حضرت صاحبزادہ پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری دامت برکاتہ العالیہ تشریف فرما ہیں، اور اپنے ملفوظات عالیہ اور اپنے ارشادات گرامی سے یقیناً ہماری روحانی تقویت اور روحانی تشفی و تسلی کا سامان کر رہے ہیں. ٹی وی کی اسکرین پر نمبر موجود ہے اور آپ کی ٹیلی فون کالز بھی لی جا رہی ہیں. انشاءاللہ جو ہی مجھے اب تک کی گئی ٹیلی فون کالز کی تفصیلات موصول ہوتی ہیں تو پیر صاحب کی خدمت میں وہ پیغامات سارے پہنچا دوں گا. آپ بھی اس پروگرام کے دورانیے میں کال کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی اگر مسئلہ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ پیر صاحب اس حوالے سے آپ کو تلقین و نصیحت فرمائیں تو یقیناً یہ بڑے غنیمت کے لمحات ہیں. آپ اس پروگرام میں ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اور اس نمبر پر کال کر کے پیر صاحب کی خدمت میں اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں. ذکر میں یہ کر رہا تھا آپ کی تشریف آوری سے پہلے پیر صاحب کے بے شمار جب ہم انسانوں سے ملتے ہیں، لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے تو غیر مرئی نوعیت کے حصار ہماری زندگی میں بہت سارے دارہ ہیں. ہمارے اپنے ہاتھوں سے پیدا کردہ بھی ہیں، ماحول کے معاملات بھی ہیں، صحبت کے معاملات بھی ہیں. تو یہ جو نظر نہیں آتی لیکن بیڑیاں ہیں، اس حوالے سے کچھ تلقین آپ ارشاد فرمائیں کہ کیسے ان سے باہر آیا جائے، انسان ان چیزوں کو، بیڑیوں کو توڑ کر ایک وہ زندگی جیے جو مکمل یکسوئی اور طمانینت اور سکون کی زندگی ہے. اب آپ دیکھیں، ایک انسانی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، اور جب جسم کی تشکیل ہوتی ہے اور اس میں روح داخل ہوتی ہے تو یہ ماں کا پیٹ ہوتا ہے، اس وجود سے ایک وجود کی تشکیل ہوتی ہے، اور وہیں سے ایک سفر کا آغاز ہو جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کی گود پہلا سکول ہے. اب جس پیٹ میں یہ جسم تشکیل پایا ہے، جس جسم سے یہ تشکیل پایا ہے، جس گود میں اس نے آنکھ کھولی ہے، جس سینے سے اس نے خوراک لی ہے، اور جن شفقت بھرے ہاتھوں سے اس وجود کو راحت ملی ہے، وہ کیسے ہیں؟ اگر وہیں سے کام سیدھا ہو جائے تو بہت سارے معاملات میں انسان ان طاقتوں اور ان رکاوٹوں سے بچ جاتا ہے. جب آپ کا سفر ہی پاکیزگی سے شروع ہو جاتا ہے، اور یہ بات یاد رکھیے گا، طہارت کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نصف ایمان ہے. جس ماں کی گود میں بچہ آنکھ کھول رہا ہے، جس وجود سے اس کا وجود بن رہا ہے، اس میں قرآن اگر رچا بسا ہے
اگر اس میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم رچا بسا ہے، اگر اس میں درود مصطفیٰ رچا بسا ہے، اگر اس میں اللہ والوں کے جو سخن ہیں وہ رچے بسے ہیں، تو اب آپ اندازہ فرمائیے، لوں لوں دے مٹھ لگ زبانہ، اگر ایسا وجود ہے جس کے ہر بال سے اللہ کے ذکر کا سر نکل رہا ہے، یا ایک ایسی ماں کا وجود ہے جو صبح و شام قرآن کی تلاوت میں لگی رہتی ہے، اور یہی وہ منصب تھا جو حضرت سلطان قدس سرور فرماتے ہیں مجھے حاصل ہوا، کہ میری ماں ایک ایسی کامل ولیہ تھی جن کی ایک نگاہ سے لوگ قرآن کے حافظ بن جاتے تھے، اللہ، اور میں اس پیٹ میں رہا جہاں ہر وقت میں قرآن کی تلاوتیں سنتا تھا، اور پیدا ہوتے ہی میرے اندر قرآن رچ بس گیا تھا، اور جب پہلی دفعہ آپ کو بھیجا گیا استاد کے پاس پڑھنے کے لیے تو سارا قرآن آپ نے سنا دیا۔ تو اگر تو ماں کے پیٹ سے ہی ماحول مل جائے، اور پھر اگر خدا نخواستہ وہاں سے نہیں ملا تو کوئی ایسا باپ مل جائے جو اس بچے کو انگلی سے پکڑ کر اللہ کے گھر تک لے جائے، قرآن تک لے جائے، پھر اس کو کوئی ایسا استاد مل جائے جو اس کے من میں قرآن اتار دے، پھر اس کو کوئی ایسا مرشد مل جائے جو اس قرآن کی حقیقت سے اس کو آشنا کر دے، اور اگر یہ سب کچھ نہیں ہوا تو پھر ہر روپ کا ایک بہروپ بھی تو ہے، ہر اچھائی اور نیکی کی کوئی ضد بھی تو ہے، ہر دن کا اجالا اپنی جگہ پر، لیکن رات کی سیاہی بھی تو ایک حقیقت ہے۔ تو اب جب آپ نے وہ پاکیزگی کا سفر نہیں شروع کیا، آپ کو وہ نصیب نہیں ہوا، کسی بھی وجہ سے آپ کو وہ ماحول نہیں ملا، آپ کو صلی اللہ کے ترانوں کا نور نہیں ملا، آپ کو قرآن کی لہ نہیں ملی، آپ کو تلاوت قرآن کا حسن نصیب نہیں ہوا، تو پھر اب آپ اس کے مد مقابل اس کے خلاف جو قوتیں ہیں جو ہر وقت اس انتظار میں رہتی ہیں، اور یہ بات آپ جانتے ہیں شیطان جو ہے ابلیس، یہ انسان کا ازل سے دشمن ہے، چونکہ اس کی حکومت اور اس کے اختیارات انسان کے منصب خلافت پر فائز ہونے کی وجہ سے ہی سلب ہوئے ہیں، صحیح، اور بارہا اللہ پاک نے یہ بات قرآن میں بیان کی ہے کہ یہ تمہارا ابلیس جو ہے چھپا ہوا دشمن ہے۔ تو اب وہ قوتیں بھی اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں، جی، اگر آپ زمین نہیں بناتے، اس میں بر وقت کاشت نہیں کرتے، اس میں گوڈی نہیں کرتے، اس میں پانی نہیں لگاتے، تو اب اس میں جڑی بوٹیاں ہو سکتی ہیں، اس میں اضافی ایسی قسم کی فصل ہو سکتی ہے جو آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ تو اب جان بوجھ کر یا انجانے میں آپ ایک ایسی دنیا میں چلے گئے جو آج خود آپ کے لیے مجبوریوں کا باعث بن گئی، تو اس کا حل بھی صرف ایک ہی ہے کہ جب بھی آنکھ کھل جائے، جب بھی کوئی ہاتھ پکڑنے والا مل جائے، جب بھی کوئی راہبری اور رہنمائی حق ادا کرنے والا مل جائے تو بڑا موقع ہے۔ اور یہ خاص کر جو عرس مبارک ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ بزرگوں تک نہیں پہنچ پاتے، لیکن ان کی یادوں کے جو چراغ ہوتے ہیں، ان میں جو لنگر پکتے ہیں، اس کی اپنی ایک برکت ہوتی ہے، صحیح بات، بالکل، اس میں جو واعظ و نصیحت ہوتی ہے اس کی اپنی ایک برکت ہوتی ہے، اس میں جو دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں ان کی ایک اپنی برکت ہوتی ہے۔ اب تو بڑی آسانی ہو گئی ہے، لائیو پروگرام ہو جاتے ہیں تو لوگ گھروں میں بھی بیٹھ کر دیکھ لیتے ہیں، نہ دیکھنے سے تو وہ بھی بہتر ہے، لیکن جب آپ چل کر قدم اٹھا کر پہنچتے ہیں اللہ کے ولی کی بارگاہ میں، صحیح، اللہ والوں کا ذکر سننے کے لیے، مدینے والے کے پیار کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے عشق کی منزلوں کو طے کرنے کے لیے، تو اب یہ ایک اپرچونٹی جو آ رہی ہے اور آتی رہتی ہے اور ملتی ہے، اگر گھر میں بھی وہ ماحول نہ ہو اور استاد و مربی بھی ایسا نہ مل رہا ہو،
اگر یہ اپرچونٹی آتی ہے جس سے آپ کی زندگی میں تبدیلی بھی آ سکتی ہے، آپ کی زندگی میں انقلاب بھی آ سکتا ہے، تو میرا خیال ہے اس اپرچونٹی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اور آگے بڑھ کر اس بہتی گنگا سے فیضیاب ہو جانا چاہیے۔ ماشاء اللہ پھر سب کچھ نام ہیں، یہ عامر علی ہیں ناٹنگم سے، دعا کی درخواست کی اور ساتھ بتایا کہ 6 دوستوں کے ساتھ وہ عرس پر انشاءاللہ حاضر ہو رہے ہیں۔ لندن سے ہیں، انہوں نے یہ سوال بھی ایک کیا ہے، وقت چونکہ اجازت نہیں دے گا کہ سوالات سامنے رکھ سکیں، امت مسلمہ کیسے اکٹھی ہو سکتی ہے۔ محمد عمران جرمنی سے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ میاں بیوی میں ناچاکی رہتی ہے تو اس کا روحانی حل آپ تجویز فرما دیں۔ فاخرہ بی بی ہیں مانچسٹر سے، وہ فرماتی ہیں کہ 60,000 مرتبہ میں نے بسم اللہ شریف پڑھ لی ہے اور دعا کی انہوں نے درخواست کی ہے۔ وسیم بھائی بلیک برن سے ہیں، انہوں نے کہا ہے جب سلطان صاحب کے سلسلہ میں مرید فنا فی الرسول کے مقام پر پہنچتا ہے تو وہ کیسا ہوتا ہے۔ یہ ساتھ ساتھ کچھ سوالات بھی، اور سر میں چونکہ وقت ہمارے پاس آپ کی تشریف آوری کی وجہ سے تھوڑا لیٹ ہوا، مختصر سا یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک تو جب یہ عرس میں اب چونکہ ہے 2 تاریخ کو انشاءاللہ حضرت سلطان العارفین کا عرس ہو رہا ہے 2 اکتوبر کو، تو سینکڑوں کی تعداد میں لوگ قرب و بوس سے تشریف لائیں گے، مختلف شہروں سے قافلے آ رہے ہیں اس میں شرکت کے لیے۔ ایک تو موقع ہوتا ہے کہ عرس پر شیخ طریقت بتا دیتے ہیں کہ آپ کو کیسے آنا چاہیے، اس سے کیا فیض حاصل کرنا چاہیے، ایک تعلیم اور تربیت کا جو ایک ہوتا ہے۔ لیکن ایک بڑی غنیمت ہے کہ آج عرس سے چند دن پہلے ہم یہاں پر ٹی وی کی اسکرین پر موجود ہیں، تو یہ تھوڑا سا تلقین فرما دیں کہ ولیوں کے بادشاہ کے عرس میں لوگ آ رہے ہیں، سلطان الاولیاء ہیں، سلطان العارفین ہیں، کوئی معمولی معاملہ بھی نہیں ہے، تو لوگ کس طرح کے یقین کے چراغ جلا کر اپنے ساتھ لائیں، کیا کیفیت ہونی چاہیے لوگوں کی اس حاضری میں؟ دیکھیں یہ عرس جو ہے عروس سے ہے، یہ شادی کی ایک کیفیت ہوتی ہے جو ملاپ ہوتا ہے۔ جی آپ کہتے ہیں نا عروسی جوڑا تیار ہو رہے ہیں، یہ شب عروس یعنی عورت اور مرد مل رہے ہیں، یہ شادی کی ایک کیفیت ہے۔ اور یہ جو عرس ہیں یہ دراصل ان اللہ والوں کی یادوں کا حسن ہے جو اپنے رب سے وصل پا کے کیفیات عروس پر پہنچ پہ گئے تھے۔ اور یہ حدیث پاک بھی ہے کہ قبر میں پہنچنے والوں کو یہی کہا جاتا ہے جن کا اللہ کے ساتھ تعلق قربت ہوتا ہے کہ تو پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا، تیرے لیے نہ کوئی حساب ہے نہ کتاب ہے۔ عذاب اور پکڑ اور گرفت ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی مرضی کی، تم نے تو مولا کی مرضی کو اختیار کیا، اس لیے تمہاری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا گیا ہے۔ اب یہ جو عرس میں شرکت کا ارادہ ہے یہ بھی ایک بہت بڑی منزل ہے، اور پھر اس میں اہم جو چیز ہوتی ہے وہ دعا ہوتی ہے۔ صحیح بات۔ تو اس نیت سے بھی چل پڑنا کہ آج فلاں جگہ پہ ہزاروں لوگ جمع ہوں گے اور دعا ہوگی، تو یہ جو کیفیات دعا ہیں، اور دعا کے لیے جو یہاں کیفیت ہوگی، ایک تو عرس سلطان العارفین حضرت سلطان باہو قدس سر العزیز ہے، دوسرا اس موقع پر یہاں جامعہ اسلامیہ سے فارغ التحصیل ہونے والے 4 حفاظ کرام کی دستار بندی بھی ہے، علماء کرام بھی جی علماء کرام کی، تو وہ بھی نور اس میں شامل ہوگا۔ اور پھر جب کسی اللہ کے بندے کا عرس ہوتا ہے تو اس کے فیضان کا بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے، وہ از خود جاری ہو جاتا ہے۔ جیسے چشمے کی صورت میں پانی کسی جگہ سے ابلنا شروع ہو جائے تو پھر اس کو روکا نہیں جا سکتا، یہ چشمے ہیں فیضان کے۔ اور تیسری بات، اس موقع پر کھانا تو آپ روز گھر بھی کھاتے ہیں، اور میرا خیال ہے کوئی ایسا کام نہیں جس میں آپ کا پیسہ نہیں لگتا، مسجد بنتی ہے، مدرسے بنتے ہیں، چیریٹی نیٹ ورک ہیں، لیکن جو لنگر میں آپ کا حصہ پہنچتا ہے، مثال کے طور پہ اگر آپ کے کچھ مسائل رکے ہوئے ہیں، آپ کچھ پریشانیاں لیے ہوئے ہیں، تو آپ کے پاس بڑا موقع ہے کہ ایک دیگ، اور ظاہر آپ ہی نے کھانا ہے، آپ کے بھائیوں نے کھانا ہے، صحیح
میں تو سمجھتا ہوں یہ دعوت دیتے ہوئے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں آپ سب سے کہوں کہ آپ ابھی انشاءاللہ کہہ کے ارادہ کر لیں کہ اکیلے نہیں، پوری فیملی کے ساتھ، بلکہ اپنے محلے میں، اپنی مسجدوں میں جمعے پر اعلان کروائیں، کوچیں بک کروائیں، وینیں بک کروائیں، اگر آپ کی گاڑی میں جگہ ہے تو ہمسایوں کو بھی دعوت دے دیں۔ اس طرح اگر آپ خود بھی آ جائیں، آپ کی طرف سے کوئی ایک آدھ دیگ بھی اس میں شامل ہو جائے، صحیح، لنگر جو بنے گا، یہی ہوتا رہا آج تک، ہمارے بزرگوں کا یہی طریقہ، جب بھی کوئی آیا جس کو ہم نظر و نیاز کہتے ہیں تو وہ امانت سمجھ کر اللہ کے حضور پیش کر دی، کہیں یتیم پروری پر لگ گئی، کہیں غریب پروری پر لگ گئی، اور کہیں لنگر کے اہتمام کے ساتھ لوگوں کے منہ میں چلی گئی۔ اچھا کھانا ہر وقت ان لوگوں کو تو ضرور ملتا ہے جن کے پاس وسائل ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اچھا کھانا ہر وقت نصیب نہیں ہوتا۔ صحیح، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ عرس کی جو مناسبت ہے یہ بھی ایک بہت بڑا فیضان کا ذریعہ ہے، تو اب آپ کو اس میں آنے کا ارادہ ابھی سے کر لینا چاہیے۔ اچھا پیر صاحب، آپ سے ظاہر ہے بہتر یہ کون تجویز کر سکتا ہے کہ سلطان بہو کے عرس میں آنے والے جو لوگ ہیں، خواتین و حضرات، چونکہ آپ مسند نشین ہیں ان کے آستانے کے، تو آپ فرمائیے کہ ان کے لیے مجدہ کیا ہے؟ آپ شیخ طریقت ہوں گے اور ہیں اس ظاہر تقریب کے سرپرستی، اور خاصہ بھی آپ کی شخصیت کا وہاں موجود ہونا ہے، ان کو آپ مجدہ کیا جو ابھی سے ہی لوگ اس سبحان کے اللہ، میں عرض کر دیتا ہوں، بڑا خوبصورت میسج خود حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ نے دیا، طالب بیا طالب بیا طالب بیا تارا سانم روز اول باخدا، اگر تم سچی طلب لے کر آ جاؤ تو جو کام 50 سال میں نہیں ہو سکا، 60 سال میں نہیں ہو سکا، آپ نے بہت بڑی بات کہی ہے، تارا سانم روز اول باخدا، یعنی اگر آپ اس عرس میں اس نیت سے آتے ہیں کہ آپ نے خدا سے ملنا ہے، اگر آپ کی طلب میں سچائی ہے تو پھر حضرت سلطان باہو قدس سر عزیز کا وعدہ ہے، یہ تو ہائیسٹ لیول ہے۔ اور لوئسٹ لیول کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی پریشانی میں گھرے ہوئے ہیں، آپ کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، ظاہر ہے مددگار تو اللہ ہے، لیکن یہ وسیلے اور ذریعے اور میڈیم بھی تو اسی نے بنائے ہیں، تو یقیناً اگر آپ کی کوئی مشکل ہے، آپ کی کوئی پریشانی ہے، آپ کا کوئی دکھ ہے، آپ کا کوئی درد ہے، آپ کی کوئی بیماری ہے، اور بیماری بھی ایسی جو لا علاج ہے، تو آپ یقین رکھیے اللہ والوں کے درباروں پر آنے سے اور اللہ والوں کی بارگاہوں میں آنے سے یہ مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اور بالخصوص یہاں جتنے لوگ ہمیں ملتے ہیں ان میں سے 90% لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں، اگرچہ پریشانیوں کے ظاہری جو ذریعے اور طریقے ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہیں، لیکن اس کی حتمی جو شکل بنتی ہے وہ پریشانی ہی بنتی ہے۔ تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کو اگر بنیاد بنا لیا جائے کہ اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے، تو یہ ذکر جو آپ یہاں آ کر کریں گے، مثال کے طور پہ جن بہنوں نے بھائیوں نے درود شریف پڑھا ہوا ہے، کلمہ شریف پڑھا ہوا ہے، ابھی چند دن باقی ہیں، قرآن شریف پڑھیے، اور انشاءاللہ سیچرڈے ایوننگ میں ہم کوشش کریں گے کہ یہاں سے کوئی پروگرام مرتب کیا جائے جس میں آپ شریک بھی ہوں، اور اس میں جتنا آپ نے درود شریف پڑھا ہو، جتنی آپ نے دیگیں مانی ہوں، جتنے آپ نے نظر و نیاز کا پروگرام بنایا ہو، تو وہ ہم آپ کے لیے ایک پروگرام آرگنائز کریں گے سیچرڈے ایوننگ میں، تاکہ سنڈے کو جب آپ پہنچیں اور 1 بجے جب دعائے ختم شروع ہو تو اس وقت یہ تمام عاد و وظائف، یہ قرآن خوانی اور یہ درود شریف اور یہ کلمہ شریف کا ورد اور دیگر اذکار جو ہیں ان کو اس دعا میں شامل کر لیا جائے، اور پھر جو قافلے آتے جائیں تو یہ برکتیں ان تک پہنچتی جائیں۔ اچھا پیر صاحب، ایک چونکہ ہم خود عرس میں شریک ہونے والے ہیں لوگ ہیں، اور یہ لوگوں سے ایک تھوڑی سی رہتی ہے تشنگی کہ جب عرس کی تقریب میں
لوگ حاضر ہوتے ہیں دور دراز سے، تو ان کو بہت کم ایسا موقع ملتا ہے کہ بنیادی مقصد عرس میں بھی حاضر ہونا ہوتا ہے، لیکن جو مسند نشین ہیں ان سے بھی ملاقات اور ان کے پاس بیٹھنا اور ان سے براہ راست اپنا مسئلہ، تو کوئی شیڈول اس دن کا آپ کا طے کر لیا گیا ہے یا جی ہاں، اس حوالے سے ہم اس سلسلے میں جو لوگ اگر آپ سیٹرڈے سے ہی اگر ہم بتا سکیں سیچرڈے کو انشاءاللہ ایوننگ میری خواہش ہے کہ ہم یہاں پروگرام بھی کریں گے، جی اور اس کے ساتھ جو فیملیز آنا چاہیں ان کو بھی ٹائم دے دیا جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ انشاءاللہ سنڈے کو 11 بجے سے لے کر تقریباً 2 بجے تک ملاقاتوں کا سلسلہ، جو لوگ انفرادی طور پر ملنا چاہیں اپنے کوئی مسائل کے حوالے سے، کوئی روحانی تلقین کے حوالے سے، تو یہ 11 بجے سے ملاقاتوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو اگر برمنگھم اور اس کے گرد و نواح کے حضرات 11 بجے پہنچ جائیں، اور باہر سے آنے والوں کو چونکہ 2 مرتبہ آنا مشکل ہو جاتا ہے، تو 1 بجے تک بھی پہنچ جائیں تو انشاءاللہ چونکہ 1 بجے دعائے ختم ہے، اس کے بعد لنگر کی تقسیم شروع ہو جائے گی، اور پھر 2 سے 3 بجے تک ہمارے ہاں جو قرآن اکیڈمی قائم ہے، اور ہمارے پاس جو مصر کے قرآن ہیں، جی اور ان سے جو اسٹوڈنٹس جنہوں نے ان چند مہینوں میں فیض حاصل کیا ہے ان کی تلاوتیں ہیں، اور 3 بجے پھر ہمارا جو مین تقریروں کا پروگرام ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ تو 3 بجے سے پہلے یہ ٹائم ملاقاتوں کے لیے مختص ہے، اور پھر جب شام کو تقریباً 6 اور 7 کے درمیان اختتام ہوگا تو اس کے فوراً بعد بھی ایک ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے وہ دوستوں سے وقت میسر رہے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے بھی سب۔ یہ نسیم کوثر بہن ہے مانچسٹر سے، فرماتی ہیں کہ میں تکبیر ٹی وی بہت شوق سے دیکھتی ہوں، 48,000 مرتبہ میں نے بسم اللہ شریف پڑھ رکھی ہے، ماشاءاللہ 20,000 مرتبہ میں نے درود شریف پڑھا ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہیں، اور سلام اور دعا کی درخواست بھی کی ہے۔ ماشاءاللہ سید مظہر تاج ہمارے برمنگھم سے، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے۔ نبیلہ بہن باٹلے سے ہیں، انہوں نے کہا کہ 50 افراد کے قافلے کے ساتھ وہ شریک ہو رہی ہیں، ماشاءاللہ اور چچی کے والد ان کے فوت ہو گئے ہیں تو ان کے لیے دعا کی درخواست بھی کی ہے انہوں نے۔ ٹھیک ہے اور ایک ہماری مسلم بہن ہے وٹفورڈ سے، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے اور یہ کہا کہ میں عرس پر حاضر ہو رہی ہوں انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ یہ ہماری نبیلہ بہن کا دوبارہ فون آیا ہے، اور انہوں نے عرس مبارک کے لیے لنگر کا اہتمام کرنے کا اعلان کیا ہے، جی اس کے لیے وہ پیش ماشاءاللہ۔ یہ بات آپ ناظرین کو بتا دیں کہ تقریباً ایک دیگ جو ہے وہ 100 پاؤنڈ میں تیار ہوتی ہے، صحیح۔ تو جو بھی احباب اس سلسلے میں حصہ لینا چاہیں وہ ٹیلی فون کر کے بھی لے سکتے ہیں، اور تکبیر ٹی وی کے تمام ناظرین چاہے یورپ سے ہیں چاہے یو کے سے ہیں، ان سب کو دعوت ہے کہ وہ اولاً تو خود حاضری دیں، ورنہ جو قریب ترین ان کے اہل و اقارب ہیں ان کی طرف سے ان کو تلقین کریں، یہاں حاضری دیں، ان کے لیے دعائیں کروائیں، اور یہ انشاءاللہ العزیز ایک عظیم الشان روح پرور اجتماع ہے جو انشاءاللہ ایک مقصد کے پیش نظر منعقد ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ بہت سارے کام رسماً نہیں ہوتے ہیں، جیسے تکبیر ٹی وی رسماً نہیں بنایا گیا، جیسے الحمدللہ اس وقت قرآن اکیڈمی کا نیٹ ورک ہے، جیسے ہمارے پاس 18 سال سے زائد عمر کے نوجوانوں کے لیے ہاسٹل فیسلٹیز موجود ہیں۔ 4 سال ہمارا کورس ہے، جن 4 سالوں میں یہ نوجوان اسکالر بھی بن جائے گا اور باقاعدہ ایک ڈگری ہولڈر بھی ہوگا، یعنی آپ کا بیٹا 4 سال کے بعد عشق رسول کا نصاب پڑھ کر لوگوں کو پڑھانے کے قابل ہو چکا ہوگا۔ تو یہ ساری جو منزلیں ہیں طے کرنے کے لیے ہی یہ حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کا نیٹ ورک موجود ہے، اور ویسے بھی ناموں کی نسبت تو بڑی بلند چیز ہے، قیامت کے دن انہی ناموں کی نسبت نے کام آنا ہے، تو آپ کے لیے بھی ایک بہت بڑا فخر بن سکتا ہے کہ آپ حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کے نیٹ ورک میں ایز اے ممبر، ایز اے رکن، ایز اے ورکر شامل ہو رہے ہیں، اور چونکہ اس بار کی تقاریب میں بہت سارے سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، بہت سارے والنٹیئرز کی ضرورت ہے، تو آپ میں سے جو لوگ قریب ترین ہیں وہ اگر تکبیر ٹی وی کے ٹیلی فون پر یا دیگر ٹیلی فون پر رابطہ کر کے اپنے آپ کو والنٹیئر کے طور پہ پیش کر لیں تو اس سے بھی بہت فائدہ ہو جائے گا۔ اور بڑی خاص کر میں اپنی بہنوں بیٹیوں سے عرض کروں گا کہ چونکہ
ہمارے ہاں پردے کا ایسا اہتمام ہے کہ ہماری وہ بہنیں ہی ذمہ دار ہوتی ہیں، تو اگر آپ میں سے کچھ بہنیں بیٹیاں اس ذمہ داری میں بھی حصہ لینا چاہیں تو آپ کو خوش آمدید کہا جائے گا۔ ماشاءاللہ پیر صاحب فضائل اقبال ہیں مانچسٹر سے، انہوں نے بھی دعا کی درخواست کی اور عرس میں شامل ہو رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ایک یہ تاثر بھی تھوڑا سا ملا کہ لوگوں نے یہ اہتمام کر رکھا ہے مختلف شہروں سے کہ وہ قافلوں کی صورت میں ہاں سبحان اللہ، یہ بہت ضروری ہے، اور ابھی تک جن لوگوں نے یہ خیال نہیں کیا، ابھی آپ کے پاس جمعے کا دن باقی ہے، اپنی مسجد کے امام سے رابطہ کیجئے، اپنی اپنی مساجد میں اعلان کیجئے، اور اپنے اپنے محلے میں لوگوں سے ملیے، رابطہ کیجئے اور ان کو دعوت دیجئے۔ اور میں آپ کو ایک بات کا یقین دلاتا ہوں، جب آپ واپس جائیں گے تو آپ کا دل باغ باغ ہو چکا ہوگا، اور آپ کو ایک روحانی نسبت بھی مل چکی ہوگی، اور آپ کے سامنے ایک منزل کا تعین بھی ہو چکا ہوگا۔ تو میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ سب لوگ جو آنے کا ارادہ بھی کر چکے ہیں، وہ میرے کہنے پر ایک دفعہ پھر انشاءاللہ کہہ کر اپنے ہمسایوں سے، اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے، اپنے عزیز و اقربا سے، اپنے احباب سے، میری طرف سے آپ ان کو گزارش کریں کہ میری یہ خواہش ہے، میری یہ چاہت ہے کہ آپ سب لوگ آئیں اور ہم اس وقت ایک یکجہتی کا مظاہرہ کریں، اور اس وقت پاکستان پر جو اسلام دشمن قوتیں اپنے نگاہیں، ابلیسی نگاہیں ٹکائے ہوئی ہیں اور پاکستان کو توڑنے کی سازش ہو رہی ہے، اس کے مقابلے میں ہم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہو جائیں، اور لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ اہل طریقت محض پیری مریدی کی بات نہیں کرتے، بلکہ ایک وفا کی بات کرتے ہیں، اور ایک ایسی قوم کی یکجہتی کی بات کرتے ہیں جس کو امت واحدہ خود پروردگار نے قرار دیا ہے۔ آپ دعا فرما دیں، اور جو مل کیا گیا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر اللہم دیں۔ صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے پروردگار، ہمارے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا، پروردگار جن دوستوں نے، جن احباب نے جو پڑھا اسے قبول فرما لے، ثواب کو پیارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ آپ کی وسیلہ جلیلہ سے تمامی انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، مومنین مومنات، اور بالخصوص حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ سید عبدالقادر جیلانی، سیدنا سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کی روح کو عطا فرما۔ تمام ہمارے شرکاء، ناظرین، سامعین، محبین، ان کے وہ تمام آباء و اجداد جو دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ کے ان سب کی روح کو اس کا ثواب عطا فرما، بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما، پریشانیاں دور فرما دے، خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على رسول خير خلق سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين آمين برحمتك یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان مقصود علی شاہ کو اجازت دیجیے گا۔ زندگی رہے تو ہماری اور آپ کی ملاقات اگلی نشست میں ہوگی، تب تک کے لیے فی امان اللہ الکریم، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔